بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے مسلم مفکرین کی ٹاپکس کو ڈسکس کر رہے ہیں ون بائی ون۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہم نے ڈسکس کیا تھا ابن خلدون، اس کے بعد امام غزالی کے بعد ہم نے ڈسکس کیا ابن سینا کو، اور آج چوتھا اور لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا علامہ زرنوجی۔ اور علامہ زرنوجی کے جب ہم ڈسکس کریں گے تو آپ لوگ خود بھی فیل کریں گے کہ علامہ زرنوجی کے نظریات میں کچھ ایسی باریک بینی سے اسٹوڈنٹ میٹرز کو سالو کیا گیا ہے، اسٹوڈنٹس کے مسائل کو عملی طور پر حل کرنے کے لیے مشورہ دیا گیا ہے، جو کہ ہمارے روزمرہ کے طالب علموں کے اور اساتذہ کے مسائل ہیں۔ آپ عرب کے ایک عظیم فلسفی، دانشور اور ماہر تعلیم تھے۔ تقریباً آپ نے 85 برس کی عمر پائی اور تمام عمر آپ نے تعلیم و تربیت تصنیف میں گزاری۔ آپ کی وجہ شہرت جو ایک بہت مشہور کتاب ہے تعلیم المتعلم طریق المتعلم، اس کتاب کو ہم آسان زبان میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدایت نامہ متعلم، یعنی اسٹوڈنٹس کے لیے ہدایات والی، انسٹرکشن والی کتاب۔ علامہ زرنوجی نے تعلیم المتعلم میں یہ بتانے کی بھرپور کوشش کی ہے کہ طلبہ سخت محنت کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کیوں ناکام رہتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے پی ایچ ڈی اسکالرز، ایم فل اسکالرز اور کئی اور جو ہمارے ہیں سائیکالوجسٹ اس ریزن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی کلاس روم میں ایک ہی استاد کے پاس ایک ہی طرح کی کتاب ایک ٹائم میں پڑھنے کے باوجود نتائج میں اس قدر اختلاف کیوں آتا ہے۔ اور ایلفربی نے جو ذہنی آزمائشیں تھیں فرانس میں جن کا آغاز ہوا تھا، ان کی بنیاد بھی یہی تھی کہ فرانس کی گورنمنٹ نے یہ محسوس کیا تھا کہ کچھ طالب علم بہت اچھے گریڈ اور کچھ طالب علم جو ہے فیل اور بہت ہی ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں۔ تو علامہ زرنوجی نے بھی قدیم دور میں اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ طلبہ سخت محنت کے باوجود آخر کیوں ناکام رہتے ہیں۔ پھر نہ صرف انہوں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی بلکہ اس کی اصل وجوہات کی نشاندہی کی۔ پھر ان وجوہات کے پیچھے جو محرکات، موٹیوز یا کازز ہو سکتی ہیں وہ کیا ہیں، ان پر بحث کی، اور اس کتاب میں تمام ایسے پہلوؤں پر نفسیاتی لحاظ سے بھی روشنی ڈالی۔ اور علامہ صاحب نے جن تدریسی طریقوں کا اور جن مشاورت کا اور جن تدابیر کی نشاندہی کی ہے، ان کی روشنی میں اگر آج کا ٹیچر بھی اپنی ٹیچنگ اسٹریٹجی ترتیب دے تو ایک کامیاب معلم یقیناً بن سکتا ہے۔ ان کی یہ کتاب تعلیم المتعلم تعلیم و تربیت کے موضوع پر ایک منفرد تصنیف ہے، اور علامہ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے نظریات میں وہ ابہام، وہ اشکال یا وہ مشکل نہیں ہے کہ جو ایک عام قاری کے لیے سمجھنا مختلف فلاسفرز کو مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑے ہی عملی مسائل کو بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کیا ہے۔ تعلیمی تصورات میں وہ کہتے ہیں کہ بنیاد ہر قسم کے تعلیمی تصور کی دین اسلام ہے، اور ان کی اہمیت کے سلسلے میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بنیاد بنایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں پہ تمام علماء حضرات اور گھروں پہ والدین اور اساتذہ ایک چیز جو ہے اس پر زور دیتے ہیں، اور وہ بھی زور دینے کے قابل ہے کہ نماز تمام مسلمانوں پر 5 وقت پڑھنا فرض ہے، لیکن بالکل اس نے ہی ایکول پیرالل اہمیت کی جو دوسری حدیث ہے اس کو صرف ہم لفظی طور پر زبان سے ادا کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ بھی فرض ہے وہ بھی فرض ہے۔ اس فرض کو چھوڑنے پر جہاں سختی اور وعید ہے تو کیا اس فرض کے لیے نہیں ہوگی؟ اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب اس میں مرد اور عورت کی تو تخصیص ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ برصغیر کی ایک بری روایات میں سے یہ بھی روایت رہی ہے، اور ابھی بھی کہیں کہیں علاقوں میں فرق موجود ہے عملی طور پر، اگرچہ پہلے سے کم ہے، کہ پھر لڑکیوں اور لڑکیوں میں بھی فرق کرنا کہ لڑکے تعلیم حاصل کریں اور لڑکیاں نہیں۔ جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ آپ چھوڑیں جدید مفکرین کو، جدید قوانین کو، جدید حکومتوں کو، آپ یہ دیکھیں کہ آپ بینگ اے مسلم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کیا کہہ گئے ہیں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں عورت، مرد، بوڑھے، جوان، بچے اور بچی کی کوئی قید نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی تھیورسٹ کی سے ہٹ کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے، اور یہی چیز علامہ صاحب نے بنیاد بنائی۔
آپ نے علم کی فضیلت کے حوالے سے اتنی خوبصورت ایک بات امام ابو حنیفہ کا قول نقل کیا اور کہا کہ استاد ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے، اور امیر لوگ استاد کے امامے کی عزت کریں اور اپنی جیبوں میں وسعت پیدا کریں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوزے میں دریا کو بند کر دینا، تو علامہ زرنوجی نے اتنے چھوٹے سی فکرے کے اندر سب کو گائیڈ لائن دی ہے۔ استاد تبھی استاد ہے جب وہ اپنے علم میں اضافہ کرے۔ وہ اسٹیٹک پوزیشن پہ اگر چلا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے اس کتاب کو پڑھا دیا، میں عالم ہو گیا ہوں، مزید کسی ریسرچ کی کسی طریقے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو یہ استاد کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور موجودہ دور کے حالات، کرونا نے اور اس لاک ڈاؤن نے ہم اساتذہ کو بھی ایک نیا رخ دکھا دی، اور ہمیں اس تلخ تجربے سے گزرنا پڑا ہے کہ ہمیں بھی جدید تقاضوں کے مطابق خود کو لیس کرنا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں ہمیں بھی نیٹ کو اور ان وسائل کو استعمال کر کے پڑھانا ہوگا، اور ہمیں بھی نئی چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ اور دوسری طرف یہ کہا کہ امیر لوگ جو ہیں استاد کے امامے کی عزت کریں، استاد کی عزت اور وقار کو مجروح نہ کریں۔ کیسے مجروح نہ کریں؟ ساتھ ہی کلو دے دیا کہ اپنی جیبوں میں وسعت پیدا کریں، ان کی معاشی ضروریات کو پورا کریں، ان کو معاشی طور پر خود کفیل اور باعزت لوگوں میں شامل کروائیں تاکہ وہ اپنے کام کو یکسوئی کے ساتھ کریں۔ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ تعلیم کا اور کوئی مقصد نہیں، اور یہ چاروں مفکرین میں بار بار رک کر کہتی رہی ہوں، یہاں بھی یہی کہوں گی کہ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے مسلم مفکرین کے نزدیک تعلیم کیا ہے، مقصد کیا ہے، کہ اپنے رب کو راضی کرنا، اللہ کی رضا کا حصول۔ اور آپ آخرت کے بڑے ایگزام کے لیے تیار ہو جائیں، اور آخرت کے اس بڑے پیپر کے لیے تیار ہو جائیں جو کہ پیپر اللہ پاک نے آؤٹ کر دی ہے۔ پیپر کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، اور پیپر کس طرح کا حل ہو کے تیار ہونا چاہیے، اس کے لیے رول ماڈل معلم اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھیج بھی دی ہے۔ لیکن اس بڑے ایگزام کے لیے ہمارا نظام تعلیم ہمیں عملی طور پر قطعاً بھی تیار کوئی نہیں کرتا، یہ سچ ہے اور ایک تلخ حقیقت ہے۔ علامہ کے جو ہیں وہ کہتے تھے کہ علم کے ذریعے عزت، مرتبہ، رعب دبدبہ صرف اس حد تک جائز ہے کہ انسان اس سے لوگوں میں اچھائی اور نیکی کی اشاعت کرے، اسے اپنا سٹیٹس سمبل یا اسے کسی تکبر کی نشانی مت بنائیں۔ ہمارے پاس صرف حرف شناسی ہے، در حقیقت جو حقیقی علم ہے شاید ہم اس سے دور ہیں۔ اور علامہ زرنوجی اور ابن خلدون بہت قدیم مفکرین میں ہے، تو درمیان میں یہ گیپ ہمیں کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ جب علم کو صرف عزت اور مرتبے اور رعب و دبدبے کے لیے استعمال کیا جائے تو فلاسفرز پیدا نہیں ہوتے۔ نمبر 3، وہ یہ کہتے ہیں کہ استاد ایسی تمام چیزوں سے احتیاط برتے جس سے علم کی اور اہل علم لوگوں کی توہین اور تحقیر ہوتی ہو۔ استاد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کلاسوں میں کھڑا ہو کر کلاسوں کے باہر اسموکنگ کرے، چیخے چلائے، گالم گلوچ کرے، گھٹیا اخلاقیات کو اپنائے جس سے علم کی اور اہل علم کی توہین ہو۔ نصاب کے معاملے میں علامہ زرنوجی یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو اور فقہ اور اصول فقہ کو اور میڈیسن کو، طب کو اہم ترین مضامین میں شمار کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم لازمی دینی چاہیے، اور اس کو لازمی اور کمپلسری مضمون ہونا چاہیے۔ اور ابھی ان دنوں میں ہم نے سنا ہے کہ گورنر پنجاب جو سرور نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب کوئی بھی ڈگری یونیورسٹی کی مکمل سرور نہیں ہوگی جب تک کہ آپ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھیں گے۔ شاید میری زندگی میرے خیال میں اس سے خوش آئین اناؤنسمنٹ میں نے پاکستان میں کسی باب اختیار میں سے نہیں سنی تھی جو یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے اس حکومت کو اور آنے والی حکومتوں کو اس پہ قائم رہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ثانوی درجے میں فقہ پڑھائیں اور اصول فقہ پڑھائیں، اور وہ فقہ کے علم کو اتنا ضروری قرار دیتے تھے، وہ کہتے ہیں جس طرح وہ خوراک ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، اسی طرح سے یہ مضمون پڑھانا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ آنے والے وقت کے تقاضوں میں پورا اترنے کے لیے فقہ کی روشنی میں کئی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ درجوں میں جب اسٹوڈنٹس پہنچ جائیں تو پھر وہ طب کی تعلیم حاصل کریں۔ تاہم فقہ اور طب جیسے مضامین اختیار کرنے میں وہ اس بات کے قائل تھے کہ طلباء پر کسی قسم کا پریشر نہ ڈالا جائے، ان کو آزادی ہونا چاہیے، وہ چاہیں تو اپنے والدین سے یا اپنے اساتذہ کے مشورے سے اپنے سبجیکٹس کا چناؤ کریں۔ ٹیچنگ اسٹریٹجی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ استاد اپنی تدریس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے نفسیاتی طریقے استعمال کرے، اور جدید ترین جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں، جتنے ایجوکیشنسٹ ہیں، جتنے فلاسفرز ہیں، سب کا نقطہ ایک ہے کہ نفسیاتی طریقہ استعمال کریں۔ اور اس میں کیا ہے کہ استاد کے پڑھانے کا طریقہ ادارہ سے ایسا ہونا چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرے۔ کبھی بھی ڈانٹ ڈپٹ سے اور توہین سے آپ وقتی طور پہ اپنی کلاس کو خاموش تو کروا سکتے ہیں مگر ان کے اندر دلچسپی پیدا نہیں کر سکتے۔ استاد اور شاگرد کے تعلقات کے حوالے سے بہت ہی تفصیل سے، بہت ہی باریک بینی سے انہوں نے اس موضوع پہ روشنی ڈالی ہے، اور جتنے فلاسفرز کو پڑھ کے ہم پیچھے سے آ رہے ہیں، جب ہم علامہ زرنوجی کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اب کوئی کمی نہیں رہی۔
اب بات ختم ہوگی ان کے نظریات کو پڑھنے کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ استاد کا انتخاب اسٹوڈنٹ بڑی احتیاط سے کرے، کیونکہ قدیم دور میں لوگ استاد کا انتخاب کرتے تھے، اور آج کے دور میں کیا ہوگا؟ اداروں کا انتخاب. والدین سے، اساتذہ سے، بزرگوں سے، اہل علم سے مشورہ کریں. ایک دفعہ ایک ادارے کا چناؤ کر لیں، ایک دفعہ ایک مضمون کا چناؤ کر لیں، پھر اس کو پوری سنجیدگی سے اپنائیں، بھرپور محنت کریں، فل ایفرٹس کریں. اور آئے روز ادارے بدلنا، آئے روز مضامین بدلنا، جہاں سے طالب علم کا وقت ضائع ہوگا وہاں ادارے کو اور استاد کو اور اس مضمون کی شہرت کو نقصان پہنچے گا. تعلیم حاصل کرنے کے عمل میں صبر اور تحمل سے کام لے، اور اس کے لیے وہ بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ لکڑی کی چھڑی کو صرف ہلکی ہلکی آنچ پر ہی سیدھا کیا جا سکتا ہے. تعلیم کے اصول میں تعطل نہ آنے دیا جائے. ہمارے جہاں طالب علموں کو ایک بڑی عجیب و غریب، بڑی ایک نا خوبصورت بیماری ہی چمٹ جاتی ہے کہ وہ سال کے شروع میں کہتے ہیں ابھی سال ہے نا، ابھی سال ہے نا. حتیٰ کہ وہ دن آ جاتا ہے جب ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے، اور ڈیٹ شیٹ جب آتی ہے بہت کھلبلی مچتی ہے. اس کے بعد پھر ڈیٹ شیٹ کو غور سے پڑھتے ہیں، نہیں ابھی تو 8 دن اس میں بھی ہے اگلے پیپر میں. تو یہ جو تعطل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کام کو اس میں آڑے نہیں آنا چاہیے، کسی غربت کو اس کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے. صرف محنت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے چاہے مزدوری کر کے وہ کہتے ہیں کیوں نہ پڑھنا پڑے، لیکن تعلیم ضرور حاصل کریں. ایک بہت اہم ایشو جو کہ پہلے کسی مفکر نے نہیں اٹھایا پہلے تینوں میں سے، وہ کہتے ہیں ساتھی جو آپ کے ہیں نا کلاس فیلوز، شریک درس ساتھی، ان کا انتخاب کرتے ہوئے بھی سوچا کریں. ایسا کوئی آپ کا دوست نہیں ہونا چاہیے جو اس کا کوئی ہائی ایم نہ ہو، جو محنتی نہ ہو، جو نیک نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، جس کی فطرت جو ہے جھگڑالو نہ ہو، جو سست نہ ہو، جو غلط کام نہ کرتا ہو. بےہودہ طالب علموں کو اپنے دوست مت بنائیں، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اعلیٰ منزل تک پہنچیں. تعلیم کا دور وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو تعلیم حاصل کریں محض سے لے کر لحد تک، لیکن نوجوانی اور نوبلوغت کا دور بہترین ہوتا ہے اور سیکھنے کی صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں. علامہ زرنوجی نے یہ بھی بتایا کہ بچوں کو پڑھنا کس طرح چاہیے، کس وقت پڑھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں اونٹ رات کو بہترین سفر کرتا ہے، اس طرح انسانی ذہن بھی رات کے اوقات میں بہتر تعلیم حاصل کرتا ہے. اور اگر اس کو یاد کرنے کے بعد آپ سو جاتے ہیں تو چونکہ آپ مزید باتیں نہیں کر رہے ہو تو کام نہیں کرتے، تو وہ آپ کی میموری میں زیادہ بہتر طریقے سے محفوظ رہتا ہے. اور رات میں بھی وہ کہتے تھے مغرب کے بعد اور سحری کا وقت، یہ نہیں ہے کہ آپ رات 2 بجے تک لگاتار جاگ رہے ہیں اور اس میں آپ کی فجر قضا ہو رہی ہے اور پھر آپ کہیں گے علامہ زرنوجی نے بھی کہا تھا اور میڈم فرت نے بھی لیکچر میں کہا تھا. مطالعے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے حفظ کرنے سے پہلے سمجھو ٹاپک کو، اور سمجھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اتنی اس چیز کو اہمیت دیتا ہوں کہ اگر 2 حرف آپ نے سمجھ لیے ہیں تو 2 بڑی کتابیں رٹنے سے بہت بہتر کام کی ہے. جب پہلے سمجھ لیں پھر اس کے بعد حفظ کریں، رٹیں، یاد کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، تکرار کریں. اور پڑھنے کا طریقہ کیا بتاتے ہیں کہ ایک دن پہلے جو لیسن پڑھا تھا، فار ایگزامپل میں نے آپ کو پڑھایا ابن سینا کل، تو ابن سینا والے ٹاپک کو آج آپ کتنی دفعہ ریوائز کریں، 7-5 مرتبہ. جو اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے ابن خلدون اس کو 4 مرتبہ، اس سے پہلے امام غزالی کو پڑھا تو اسے 3 مرتبہ. اس طرح پیچھے پیچھے سارے لیسنز کو ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں. اور اگر کوئی طالب علم اس ایک اصول پہ عمل کر لینا تو خواہ اس کا آئی کیو لیول کم بھی ہے، مگر میں یقین سے کہہ سکتی ہوں، گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں اس کے رزلٹس اچھے آئیں گے. پھر کہتے ہیں جب مطالعہ کریں محنت کرے، ایڑی چوٹی کا زور لگائے لیکن رکھے اعتدال، کمزور نہ ہو جائے، اپنی قوت کو کھو نہ بیٹھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے کہتے ہیں کہ تمہارا ذہن تمہاری سواری کا جانور ہے، اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرو. یعنی ذہن کا استعمال، ذہنی قوتوں کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے زیادہ صحیح بات کوئی ہو نہیں سکتی، انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا جائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ چاروں مفکرین ختم ہو رہے ہیں، اور اس میں علامہ زرنوجی کے نام، ان کے مطالعے کے طریقہ کار اور مطالعے کے آداب اور اس کے استاد کے انتخاب کے طریقے، ان کی مشہور کتاب کا نام کیا ہے، کتاب کے اہم نکات کیا ہیں، یہ سارے اس کی شارٹ کوسچن بنتے ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے. اور سیکنڈ ایئر کے لوگوں کا واٹس ایپ گروپ جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے. آپ کے فون نمبرز کی تلاش میں ہمیں شدید دقت کا سامنا ہے. جو لوگ چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں کائنڈلی وہ اپنے دیگر ساتھیوں تک اس کو شیئر کریں، اس کو بار بار ریپیٹ پہ سننے کے بعد آپ سے واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ٹیسٹ آپ کے اورل اور ریٹرن ہو رہے ہیں ان کو لازمی جوائن کریں، اور اس میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کریں. اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ.